بہت سے شوقین کہتے ہیں بھائی انڈے تو آ رہے ہیں مگر بچے کم نکلتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں چوزہ نکل تو آتا ہے مگر پہلے ہفتے میں مر جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ مسئلہ نہ مرغی میں ہوتا ہے نہ مرغے میں، مسئلہ ہوتا ہے انڈے کو سمجھنے میں۔ آج ہم انڈے کو شروع سے آخر تک بالکل سادہ زبان میں سمجھیں گے۔ اگر آپ اس بریڈنگ سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہم دوائی اور انجیکشن کی بات نہیں کرتے، ہم فطرت کی بات کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ انڈا ضائع نہ ہو اور جو چوزہ نکلے وہ مضبوط نکلے۔ انڈا اصل میں کیا مانگتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں انڈا کوئی مردہ چیز نہیں ہے۔ انڈے کے اندر ایک جان بن رہی ہوتی ہے، اور جیسے ایک بچے کو سکون، گرمی اور حفاظت چاہیے، بالکل ویسے ہی انڈے کو بھی چاہیے۔ انڈے کو کتنا درجہ حرارت چاہیے؟ اب بہت سادہ بات سنیں۔ اگر آپ کا موسم جو ہے وہ گرمی ہے تو پھر آپ اپنے انڈوں کو سٹور کریں اپنی فریج میں، بٹ ایسے ہے کہ 2-3 دن کے بعد انڈے کی جگہ جو ہے وہ چینج کر دیں، مطلب اس کی پوزیشن چینج کر دیں۔ اور اگر آپ کی موسم جو ہے سردیوں کا چل رہا ہے تو پھر آپ ایسے ہے کہ انڈے کو آپ اپنے پاس کسی بھی چیز میں سٹور کر سکتے ہو فریج کے بغیر۔ فریج میں پھر آپ نے نہیں رکھنا کیونکہ نارمل ٹمپریچر سردیوں میں ویسے بھی فریج کے آس پاس ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے انڈے مرغی کے نیچے رکھ دیے ہیں تو وہ مرغی ان کو قدرتی طور پر صحیح گرمی دیتی ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم بار بار انڈا اٹھاتے ہیں یا جگہ بدلتے ہیں۔ سادی مثال، جیسے بچے کو بار بار لحاف سے نکالو گے تو وہ بیمار ہوگا، انڈے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ اس کو بار بار اٹھاؤ گے، اس کو ہلاؤ گے تو وہ کمزور ہو جائے گا۔ انڈے کو کبھی بھی دھوپ میں مت رکھیں، پنکھے کے نیچے مت رکھیں، بہت زیادہ دن مت رکھیں، جتنا پرانا انڈا اتنا کمزور چوزہ، اور سادی بات، تازہ انڈا زیادہ طاقتور چوزہ۔ انڈے کو مرغی کے نیچے کیسے رکھیں؟ مرغی کے نیچے انڈا رکھنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ مرغی کو پہلے سکون میں آنے دو۔ اگر مرغی بار بار اٹھ رہی ہے یا ڈر رہی ہے تو انڈا اندر سے خراب ہو جاتا ہے، اس لیے مرغی کو تنگ مت کرو، بار بار چیک مت کرو، بچے دکھانے مت لاؤ۔ مرغی جتنی پرسکون ہوگی چوزہ اتنا مضبوط ہوگا۔ مرغی کے نیچے کا ماحول کیسا ہو؟ اب یہ بات بہت اہم ہے۔ مرغی کے نیچے جگہ خشک، نمی نہ ہو، تیز ہوا نہ ہو، شور نہ ہو۔ اگر نیچے نمی ہوگی تو چوزہ نکل کر بھی کمزور ہوگا۔ سادی مثال، گیلی جگہ پر بچہ سلا دو تو وہ ٹھیک نہیں رہتا، چوزے کے ساتھ بھی یہی ہے۔ چوزہ کیوں نکل کر مر جاتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں چوزہ نکل آیا تھا پھر اچانک مر گیا۔ اصل بات یہ ہے چوزہ اس دن نہیں مرا، وہ انڈے کے اندر ہی کمزور بن چکا تھا، باہر آنا صرف آخری قدم تھا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ زیادہ انڈوں سے زیادہ چوزے نکلیں تو یاد رکھو سکون، صفائی پلس صبر، یہی 3 چیزیں کامیاب بریڈنگ کی بنیاد ہیں۔ دوائی بعد میں، سمجھ پہلے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بالکل سادہ طریقے سے بتائیں گے چوزہ نکلنے کے بعد پہلے 7 دن کیا کرنا چاہیے اور کیا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سیکھنے کے لیے آئے ہو تو کمنٹ میں لکھو چیکس، اور چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ یہاں ہم مشکل بات کو آسان بنا کر بتاتے ہیں۔